بصوتك أسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان كم من فؤاد كالحجارة قسوة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان فہم قرآن، اس کورس کا ہم آج 12واں سبق کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم سورۃ الکافرون پڑھیں گے، ساتھ ہی کچھ گرامر بھی اور کچھ نکات شوق یا تعلیم بھی. پہلے ہم سورہ کافرون لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل یا ایہا الکافرون، قل کہہ دیجئے، کئی بار آ چکا ہے اس سے پہلے. قل کہہ دیجئے، یا ایہا اے الکافرون کافرون، کہہ دیجئے اے کافرون. لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا، اعبد میں عبادت کرتا، افعل میں کرتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اعبد میں عبادت کرتا ہوں. لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون، کدھر ہے تعبدون؟ ادھر ہے یا ادھر ہے؟ تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، ما جس کی، ما تعبدون جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. یہ صورت بہترین اپلیکیشن ہے. فعل فعلو یا حروف جر وغیرہ جو ہم نے سیکھے ہیں اب تک، بہترین اپلیکیشن ہے، اس میں کئی فارمز آئیں گے. لا اعبد ما تعبدون نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، و اور لا نہیں، انتم تم سب، ولا انتم اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے. مسلم کی جمع کیا ہے؟ مسلمون مسلمین. عابد کی جمع عابدون عابدین. اور نہیں تم عبادت کرنے والے، ما اعبد ما جس کی، اعبد میں عبادت کرتا ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم سب عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں عبادت کرنے والا، ما عبدتم کدھر ہے؟ عبدتم ادھر ہے یا ادھر ہے؟ نیچے یا اوپر ہے؟ عبدتم نیچے ہے. فعلا فعلو فعلتا فعلتم، عبدا عبدو عبدتا عبدتم. تعبدون تو ادھر تھا، تعبدون یعبدو یعبدو تعبد تعبدون. اوکے. عبدتم جس کی تم نے عبادت کی، اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی. عبدتم فعلتم. ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم، ریپیٹیشن ہے، اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے، ما جس کی، اعبد میں عبادت کرتا ہوں. یہ تو ہم نے لا اور لی کے لیے استعمال کیا تھا ایگزامپل. لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولی اور میرے لیے، دینی میرا دین. لکم دینکم ولی دینی. سمپل ہے اور بہترین اپلیکیشن ہے اس کا جو ہم نے ابھی تک سیکھا ہے، اور آج بھی جو سیکھیں گے ہم، فاعل فاعلون، وہ بھی آپ اس میں دیکھیں گے، عابدون یا عابد. اب ہم اس کو اپنی زندگی میں لانے کی بات کرتے ہیں. ویسے ہم نے بار بار کہا ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق راست ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راست بات کر رہا ہے. شخصی ہے یعنی میرے لیے ہے، طے شدہ ہے یعنی فکس ہے، قدر میں ہے کہ آج کیا سنوں گا، میں کیا پڑھوں گا.
جب ہر چیز قدر میں ہے تو قرآن کیوں نہیں ہے قدر میں؟ متعلق ہے، آج سے متعلق ہے۔ اس کے جواب میں مجھے پوری توجہ کرنی چاہیے، اپنے آنکھ، کان، دماغ، دل، جسم پورا فوکس رہنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور تصور کرنا چاہیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، اور احساس سے پڑھنا چاہیے، اور اس کو زندگی میں لانا ہے تو دعا نکالیے، آپ احتساب کیجیے، پلان بنائیے، تبلیغ کیجیے۔ ایک سادہ فارمولا، اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، کافر انسلٹنگ ورڈ نہیں ہے، کافر انسلٹنگ ورڈ نہیں ہے، یہ پھیلایا گیا ہے، اس کا ترجمہ انفیڈل کیا گیا ہے، انفیڈل نہیں ہے اس کا ترجمہ، انکار کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی کفر کی دعوت دی ہے، ہم کو بھی کافر ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے یہ بات ہضم نہیں ہوتی، اب تک سن لیں گے لیکن یہ تو ہرگز نہیں سن سکتے ہم کہیں گے قرآن ہی اس کی دلیل ہے۔ سوچئے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کافر بننے کی پرزور اپیل کی ہے نجات کے لیے، کہاں؟ آیت الکرسی کے بعد کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو کوئی کفر کرے کس سے؟ طاغوت سے۔ ہم بھی کافر ہیں طاغوت کے، اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط سہارا تھام لیا۔ کافر ہم بھی ہیں، لفظ کافر اگر انسلٹنگ یا جو ہے گھٹیا یا حقارت بھرا لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تو یوز نہیں کرتا، اس کو ہمارے لیے استعمال نہیں کرتا، وہ کوئی اور لفظ کہتا۔ یعنی لفظ کافر میں حقارت یا لفظ کافر میں جو ہے ذلت کا مفہوم نہیں ہے، یہ ایک صفت ہے، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو وہ کافر نہیں رہتا، وہ مسلم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس کو خطاب کیا ہے، کس کو خطاب کیا؟ غور سے سنیے، ان لوگوں کو خطاب کیا ہے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ دعوت دی تھی۔ یعنی یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب اسلام کی دعوت مکے میں پھیلتی چلی جا رہی تھی، اور یہ لوگ پریشان تھے کہ کیسے روکیں، مختلف ہتھ کنڈے انہوں نے آزمائے، کام نہیں بنا، تو اب ایک کمپرومائز کا آفر لے کر آئے یہ کافر لیڈرز۔ یعنی ان کو سننا نہیں تھا اسلام کا پیغام، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا اس کو سمجھ کے، اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپرومائز کی بات کر رہے تھے، کہ آپ کا عقیدہ چینج کرنے کی بات کر رہے تھے، کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں تو ایک سال ہم اللہ کی واحد کی عبادت کریں گے۔ یعنی کافر تھے وہ، یعنی سمجھنے کے باوجود اس کو ٹویسٹ کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کو کہا اللہ تعالیٰ نے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ ایک اور بات ہے، ہم جب بچپن میں چھوٹے تھے فار ایگزامپل، اور اگر ہمارے والد ہمارے بھائیوں بہنوں میں سے کسی پر غصہ ہو جاتے ہیں، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، بہت غصہ ہوتا ہے، کسی کو سزا ملتی ہے تو ہم سب رائٹ ہو جاتے، نہیں رائٹ ہو جاتے ہیں، ابا جان غصے میں ہے یا ابا غصے میں ہے۔ کافر بھی ہمارے جیسے انسان ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے سخت غصے میں ہے، ہم سب کو رائٹ ہو جانا چاہیے، الرٹ ہو جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کیوں غصے میں ہیں، کیا کیا تھا انہوں نے، ان کا اصل جرم کیا تھا؟ ان کی انا تھی، یہ نہیں سننا چاہتے تھے، نہیں ماننا چاہتے تھے، آبا و اجداد کی اندھی پرستش تھی۔ تو اس کو زندگی میں لانا ہے، اس آیت کو بھی، تو ہم کہیں گے کہیں میرے اندر تو یہ لاجک نہیں ہے کہ بھئی ہمارے باپ دادا ایسا کرتے آ رہے تھے، بس یہ اسلام کا طریقہ ہے، اس لیے کہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے۔ یہ کافروں کی روش ہے۔ ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جو قرآن اور سنت میں ہے۔ یہ ایک پہلو ہے اس کا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اپنی انا کی وجہ سے میں کوئی اسلام کی بات تو ریجیکٹ نہیں کرتا، کہ میں دعا کروں اے اللہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھے اسلام کی بات کرے اور میں اس کو اپنی اکڑ میں اس کو ریجیکٹ کر دوں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ احتساب کروں اپنا، میں چیک کروں، پلان بناؤں کہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہو۔ ارے بس ہو گیا بھائی، بہت سنا دیا آپ نے، معلوم ہے اسلام کیا ہے۔ یہ تکبر ہے، یہ جو ہے اکڑ ہے، مت سناؤ ہمارے کو، ہم کو سنا رہے ہیں آپ، یہ بہت غلط بات ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ پہلی بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں کے سامنے بات صاف کروا دی گئی کہ میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابد، دو بار ریپیٹ کیا گیا، ولا انا عابد ما عبدتم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے، ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ میں
پریزنٹ کی تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے والا ہوں نہ فیوچر میں کبھی کرنے والا ہوں. یہ ہونے والا نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. اس کو بھی مسلمانوں نے بعض توڑ مڑوڑ کے پیش کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ دعوت کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن نے کہا لکم دینکم ولی دین. کیا اس آیت کے نزول کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام بند کر دیا؟ مکے میں ختم ہو گیا؟ نہیں. تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم یا کافر گروپ، کوئی کافر گروپ عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز کی پیشکش کرے تو ہم کہیں گے لکم دینکم ولی دین. یہ نہیں ہو سکتا، اور میں دعوت جاری رکھوں گا. آپ نے دعوت جاری رکھی. چلیے اب ہم آتے ہیں پریکٹس کی طرف. میں گزارش کروں گا قاری عمران خان سے کہ وہ آپ کو اس صورت کی پریکٹس کرائیں. بہت سمپل الفاظ ہیں، بار بار ریپیٹ ہونے والے ہیں، اور جو عبدہ کا فارم ہے اس کا بہترین اپلیکیشن ہے. عبدہ، اس نے عبادت کی. عبدو عبدت عبدتم، عبدت عبدنا، یعبدو یعبدون، تعبدو تعبدون، اعبدو نعبدو، اعبدو اعبدو، لا تعبدو لا تعبدو. عابد آج ہم سیکھیں گے. داوی نفوسنا. سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم ہے. قوموں کے عروج و زوال کا پیمانہ ہے قرآن. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. انسان کو انسان بنانا ہے مقصود قرآن. ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کی. عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، ان تینوں مراحل میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے قرآن. الف لام میم. قرآن سے تعلق کیسے قائم کریں یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت، صرف پیس ٹی وی اردو پر. اقرأ وخيّا. حاصل کیجئے وہ تعلیم جو انسانیت کے لیے ہے باعث ہدایت. فیضان کتاب السنت، ہر بدھ رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایسا مظہر ہے جو ہمیں بے مثال سعادت عطا کرتا ہے. الحمد للہ رب العالمین. ہدایت، بخشش، عزت، عروج، اللہ کی محبت، اللہ کی عنایات، مایوسی سے نجات، منافقت سے حفاظت، غرض بے شمار سعادتیں قرآن حکیمی سے حاصل ہوں گی. ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آئیے ان سعادتوں کے حصول کی کوشش کریں، اور اس کے لیے باقاعدگی سے ملاحظہ کریں سعادتوں کا حصول قرآن حکیم کی روشنی میں، صرف پیس ٹی وی اردو پر. فیض اٹھائیے اس عظمت والی کتاب سے جس کے نزول سے روشنی آ گئی بے شمار زندگی میں. سعادتوں کا حصول قرآن کریم کی روشنی میں. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. داوی نفوسنا. عابد کی جمع عابدون، کافر کی جمع کافرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين. جزاکم اللہ خیر. تو آپ نے دیکھ لیا قل یا ایھا الکافرون. پہلی بات ہے لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. اور ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ عبادت کرنے والا ہوں، نہ عبادت کرتا ہوں، نہ کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی. ولا انتم عابدون ما عبد، تمہاری عبادت بھی ویسی نہیں جیسی میری ہے، یعنی خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت، خالص توحید، اسماء میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں وغیرہ. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. ہم نے یہ بتایا کہ الفاظ یا کلمے، الفاظ جو ہم لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں. کسی بھی جملے کو لے لیں آپ، جیسے میں نے کھانا کھایا، میں اس میں نے حرف ہے، کھانا اسم ہے، کھایا فعل ہے. فعل تو ایک اسم ہے نام، اور دوسرا فعل ہے کرنے، جس میں کرنا ظاہر ہوتا ہو یا ہونا ظاہر ہوتا ہو، اور تیسرا حرف ہے جیسے نے ہے، پر ہے وغیرہ. اور جہاں تک افعال کا تعلق ہے، عربی میں اکثر افعال 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فعل، فتح، نصر، ضرب، سمع وغیرہ. ہم نے فعل ماضی پچھلی کلاسوں میں سیکھا. فعل ماضی جو گزر گیا، ترجمہ کیجئے آپ. فعل اس نے کیا، فعلو اس نے کیا، فعلتا فعلتم، فعلتو فعلنا. یہاں پر دم چینج ہو رہی ہے، اینڈ چینج ہو رہے ہیں، آخری حصے چینج ہو رہے ہیں. یہ چینج ہم کو بتاتا ہے، یہ تبدیلی ہم کو بتاتی ہے کہ کس نے کیا، آپ نے کیا، میں نے کیا، کس نے کیا. فعلتو ہو تو میں نے کیا ہوگا، فعلتا ہوگا تو آپ نے کیا ہوگا. اب مضارع پر آئیے. ایک ہے ماضی جو گزر گیا، ہو گیا، اور دوسرا ہے مضارع جو ابھی نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. اس لیے یفعل کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ کرتا ہے یا کرے گا. آنکھ کے لیول پر آپ ہاتھ رکھ کے بتائیں گے. یہ گزر گیا، ہاتھ نیچے ہے، آواز نیچے ہے. ابھی ہو رہا ہے، ہاتھ اوپر، آواز اوپر. یفعل وہ کرتا ہے یا کرے گا. ہم پریکٹس کے مختصر کرنے کے لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا. یفعل وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں. تفعل تفعلون، افعل میں کرتا ہوں، نفعل ہم کرتے ہیں. افعل کر، اوپر سے نیچے ہاتھ لائیں گے آپ، آرڈر دے رہے ہیں. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. اب 3 بچتے ہیں ہمارے پاس، اہم، اور 2 کریں گے لیکن فی الوقت 3. فاعل کرنے والا. کرنے والا کیسے بتائیں گے ہم؟ دیکھیے کسی زمانے میں مسلمان جب قرآن و سنت کو فالو کرتے تھے تو اس دنیا کے امام تھے، وہ دنیا کو دینے والے تھے.
دینے والا کرنے والا ہوتا ہے، رائٹ؟ جو نہیں کر سکتا وہ دے بھی نہیں سکتا. فاعل کرنے والا، جیسے کسی آپ ایک نوٹ دے رہے ہوں، ایک سکہ دے رہے ہوں. مفعول جس پر اثر پڑا، لینے والا مفعول، رائٹ؟ لینے والا وہ مفعول ہے جس پر اثر پڑا. اردو زبان میں اس سے مختصر ترجمہ نہیں ہے، جس پر کام ہوا بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن جس پر اثر پڑا یہ بھی بہتر ہے غالباً. جس پر اثر پڑا، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا. فعل کام کا نام، فعل جو ہے ایکشن ہے، تو آپ قوت سے بتائیں گے. فعل کام کا نام یا کام، ٹھیک ہے؟ فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، اور فعل کام کا نام. اچھا، ہم نے فاعل کی جمع پہلے سیکھی ہے. مسلم کی جمع کیا ہے؟ مسلمون، مسلمین. تو فاعل کی جمع کیا ہوگی؟ فاعلون، فاعلین. ناصرون، ناصرین. ظالمون، ظالمین. کافرون، کافرین. عابدون، عابدین. یہ بھی سیکھ لیا ہم نے. اچھا، فاعل کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ کرنے والا، کرنے والی، فاعلہ. مسلم، مسلمہ. ناصر، ناصرہ. شاہد، شاہدہ. خالد، خالدہ. تو یہ بھی آگے ہم کو، اور اس کی جمع بھی آتی ہے ہم کو. فاعلہ کی جمع فاعلات. مسلمہ، مسلمات. کافرہ، کافرات. ناصرہ، ناصرات. صالحہ، صالحات. تو یہ سب آگے ہم اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے. فاعل، مفعول. مفعول کی جمع بھی ویسی. مفعول کی جمع کیا ہوگی؟ مفعولون، مفعولین. جیسے منصورون، منصورین. ٹھیک ہے؟ مظلومون، مظلومین. رائٹ؟ اور اس کی مؤنث بھی ہوتی ہے. مفعول کی مؤنث مفعولہ. فاعلہ کرنے والی، مفعول کی مفعولہ. جیسے مستورہ، اور اس کی جمع کیا ہوگا؟ مستورات. منصورہ جس کی مدد کی، منصورات. منشورہ، منشورات. اینڈ سو. اور دو آخری سیکھتے ہیں ہم نے سیکھا فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کام کا نام. ہم نے سیکھا تھا ہوا، اور عورت کے لیے ہیا. اور ربہ سیکھا تھا، اور یہ ربہا، اس عورت کا رب. ہوا فعل، ہیا فعلت. ہیا فعلت، اس عورت نے کیا. آپ صرف جواب دیں گے ہوا فعل، ہیا فعلت. ہوا فعل، اس مرد نے کیا. ہیا فعلت، اس عورت نے کیا. ہوا فعل، اس مرد نے کیا. ہیا فعلت، اس عورت نے کیا. ہو گیا. ہوا یفعل، وہ کرتا ہے. ہوا یفعل، وہ کرتا ہے. ہیا تفعل، وہ کرتی ہے. ہیا تفعل، وہ کرتی ہے. اس سے پہلے تفعل کہاں آیا تھا؟ تفعل کہاں آیا تھا؟ انت تفعل. یفعل، یفعلون. تفعل یعنی آپ کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، اور وہ کرتی ہے. اس کے لیے عربی زبان میں ایک ہی لفظ ہے. دونوں ہاتھ کو میں اوپر اٹھا دوں تو آپ کو اچھا یاد ہو جائے گا کہ دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ ہے. انت تفعل، آپ دونوں ہاتھ کیجئے. انت تفعل، سیدھا ہاتھ کیجئے. انت تفعل. اور ہی تفعل، وہ کرتی ہے. اوکے، یہ لیفٹ ہینڈ ہے. ہی تفعل لیفٹ ہینڈ، وہ کرتی ہے. آپ اس طرح بتائیں گے. انت تفعل سیدھا ہاتھ، آپ کرتے ہیں، یہ مذکر ہے. اور ہی تفعل، وہ کرتی ہے. دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ ہے. اوکے، انت تفعل، ہی تفعل. تو ہم کہیں گے ہوا فعل، ہی فعلت. ہوا یفعل، ہی تفعل. بہرحال ہی تفعل. تو ہم کیسے پریکٹس کریں گے؟ اچھا، ایک خوبصورت اگزامپل ہے کہ ہوا فعل، ہی فعلت. لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں نگہت، نصرت، رفعت. تو نگہت نے کیا یا نصرت نے کیا. ہوا فعل، ہی فعلت. نگہت نے فعلت کیا، یاد رکھ لیجیے آپ. یا رفعت نے فعلت کیا، یا نصرت نے فعلت کیا، نزہت نے فعلت کیا. اب بھولنا نہیں چاہیے. ہوا فعل، ہی فعلت، کیا اس نے. ہوا یفعل، ہی تفعل. تو ہم نے تین چیزیں آج ایکسٹرا سیکھی. فاعل یعنی کرنے والا. ترجمہ کیجئے. فاعل مفعول. فعل کام کا نام، کام کا نام. سمپل چھوٹا جملہ. فاعل کرنے والا، ہاتھ بتائیے. فاعل مفعول جس پر اثر پڑا. فعل کام کا نام. فاعل مفعول فعل. ہوا فعل، ہی ہوا یفعل، ہی تفعل. ہی تفعل. انت تفعل کا ہی تفعل.
هو فعل هي فعلت، هو يفعل هي تفعل.